ایک آگ جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ بھی لگی ہوئی ہے, یعنی ہم کن کن محاذ پہ کھڑے ہوئے جنگیں لڑ رہے ہیں. اور جو سوشل میڈیا والی ہے, یہ لیٹسٹ ایک جو ڈرامہ سیریز آئی ہے جو کہ بہت ہی بیک لیش اس کو ریسیو ہوا ہے, اللہ کا شکر ہے بیک لیش ریسیو ہوا ہے. برزخ نامی ڈرامہ جو کہ بیسکلی زی زندگی کے نام سے جو چینل ہے اور زی5 نیٹ ورک کا حصہ ہے, اس میں سے یہ لانچ ہوا. لیکن اس کے اندر جو فرق بات یہ ہے, کیونکہ نارملی عام طور پہ کوئی بھی کانٹینٹ اگر چائنا پروڈیوس کرے یا انڈیا پروڈیوس کرے یا ٹمبکٹو میں پروڈیوس ہو, ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, ہمارا کوئی تعلق نہیں اس سے. لیکن اب تعلق بنایا اس طرح سے گیا کہ آل پاکستانی کاسٹ, ڈائریکٹر جو ہیں وہ پاکستانی, لوکیشن جو ہے وہ ہنزا میں شوٹ ہوا ہے یہ, ٹھیک ہے, بڑی خوبصورت لوکیشن, وہاں پہ جا کے شوٹ ہوا. اور جو کانٹینٹ ہے بذات خود اس میں کیا کچھ ہے جی, اس میں ہومو سیکشوالٹی اور LGBT کو فروغ دیا جا رہا ہے, اس میں زنا کو پروموٹ کیا جا رہا ہے, فحاشی کی باتیں کی جا رہی ہیں. اچھا, اس کے علاوہ شرک اس میں موجود ہے, جادو ٹونا اور یہ اس کو کیا جا رہا ہے. ایسے عقائد بیان کیے جا رہے ہیں کہ برزخ جو ہے مرنے کے بعد کسی کی بیوی جو ہے وہ واپس آ سکتی ہے. یعنی یہ ہمارا عقیدہ تو تھا ہی نہیں مسلمانوں کا, نام آپ برزخ کہہ رہے ہو, عقیدہ آپ جو ہے وہ ہندوؤں والا یا پتہ نہیں کس کا آپ عقیدہ لے کے واپس آ رہے ہو, یہ کانسیپٹ لے کے آئے گئے. اس کے علاوہ جوکس میں نے دیکھا, چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں ان سے جوکس کروائے جا رہے ہیں جو فرینکلی اسپیکنگ انتہائی انپروپریٹ ہیں. ایک جوک بالخصوص جو ہے جس کا تعلق نیکروفیلیا کے ساتھ تھا, وہ چھوٹا سا بچہ اپنے باپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے گاڑی میں اور وہ جوک کر رہا ہے. میں آپ کو بتاؤں یہ جو جوک اس نے کیا ہے نا, یہ اتنا 18+ جوک ہے کہ کوئی بھی, میں کہتا ہوں انگریز باپ بھی ہوتا نا, وہ بچے کو 2 دفعہ دیکھ کے جھنجھوڑتا ضرور کہ تمہارے منہ سے ہی کیسے نکلا. لیکن اس ڈرامے میں دکھایا جا رہا ہے کہ باپ جو ہے وہ بس ہلکا سا مسکرا دیتا ہے اینڈ پریٹینڈ کرتا ہے جیسے کچھ بھی نہیں ہوا. یعنی اتنا بڑا اس نے سیکشولی ایکسپلسٹ جوک کیا ہے, اور باپ کا رد عمل یعنی بےغیرتی کی حد ہے نا کہ یہ لیول پہنچ چکا ہے. اس کے علاوہ یہ کہ مائنرز کو دکھانا کہ وہ اپنے سے بڑے مردوں کو نہاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, پیڈوفیلیا کو پروموٹ کیا جا رہا ہے, مطلب ایوری تھنگ دیٹ کین پاسبلی گو رانگ ان اے ڈرامہ دیٹ از کمنگ فرام پاکستان, وہ اس ڈرامے میں ہو رہا ہے. اس کے علاوہ یہ کہ ایلومیناٹی اور یہ جو فری میسونک سمبلزم جو تھا وہ دیکھنے کو ملتا ہے. سو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جب آپ ڈرامے کو دیکھتے ہو پوری نوعیت اس کی, تو آپ دیکھتے ہو کہ دیر از اے لاٹ آف کانٹینٹ جو کہ بالکل غیر شرعی, بالکل غیر اسلامی, یہ سب کچھ ہو رہا ہے. لیکن جو ہے نا الحمدللہ ہمارے سوشل میڈیا پہ بہت سے لوگوں نے اس کو مطلب کال آؤٹ بھی کیا, لیکن اس کے باوجود کئی ایسے لوگ ہیں جو کہ نئے سیئرز ہیں اور وہ کہتے ہیں نہیں ڈرامہ جو ہے وہ استھیٹکلی بہت اچھا ہے اور بڑا جی ویژول بڑا کمال ہے اور اسٹوری لائن بڑی انٹرنیشنل ہے. تو میں چاہوں گا کہ اس پہ بھی ہم ذرا تھوڑا سا ریئیکٹ کریں. اور بالخصوص ایک کلپ میری نظر سے گزرا جس میں کچھ اداکار آئے ہیں, وہ اس پہ تبصرہ کر رہی ہیں. ہم نام نہیں لیتے ان کا, ویڈیو بہرحال ہم چلا دیں گے بلر کر کے ان کو, لیکن ہم اس پہ ایک تبصرہ ضرور کریں گے کہ یہ سینٹیمنٹ, اچھا میں اس لیے نہیں کر رہا کہ کسی اداکارہ کو یا فنکار کو رگڑنا ہمارا مقصد ہے. ہمارا مقصد یہ ہے کیونکہ یہ سینٹیمنٹ ٹرانسلیٹ ہوتا ہے, اور جب کوئی اس طرح کا انفلوئنسر جو ہوتا ہے نا, جو ایک بندہ فیمس ہوتا ہے, سیلیبریٹی سٹیٹس پہ ہوتا ہے, جب وہ کوئی اس قسم کی بات کرتا ہے, کئی لوگ اس کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں وداؤٹ ریئلائزنگ کہ کتنی بڑی دشمنی لے رہے ہیں آپ اللہ کے دین کے ساتھ, یعنی یہ جملے بول کے. میں نا جو اس میں ایڈ کرتے ہوئے نا تھوڑا سا یہ بتاتا چلوں کہ کنٹراسٹ دیکھنا چاہیے ہمیں تھوڑا سا, کہ جو عوام الناس ہے اس کا نیریٹو کیا ہے وہ آپ کو کامنٹ سیکشن سے پتہ چلتا ہے, ٹھیک ہے. اور آپ کو جو میڈیا کے انفلوئنسرز ہیں, سیلیبریٹیز ہیں, جو ڈفرینٹ شوز کو, ڈراماز کو ریویو کر رہے ہیں, اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ان کی ایفرٹ جو ہے وہ کس طرف ہے. صحیح, ٹھیک ہے. تو وہ کبھی بھی عکاسی نہیں کرتے, ریپرزنٹیشن نہیں کرتے پاکستانی عوام کی, کبھی بھی نہیں کرتے. تو ہمیں کبھی بھی وہ ڈسیپشن کا شکار نہیں ہو جانا چاہیے ایسے سیلیبریٹیز کے ریویوز دیکھ کے جو آل پریزز ہوں ایسے ڈراماز کے اور ایسے کانسیپٹس کے, بلکہ ہمیں جو ٹرو پبلک کی جو ذہن ہے نا اس تک پہنچنے کے لیے کامنٹ سیکشن کو ہمیشہ چیک کرنا چاہیے. یو وڈ آلویز فائنڈ کہ پیپل بیشنگ ان دا کامنٹ سیکشن. یہ تھوڑا ذہن سازی والی طرف چلے جاتے ہیں نا, ایک تو جنرلی سیلیبریٹیز ہوتے ہیں وہ اپنی انڈسٹری میں, میں نے نوٹ کیا ہے, تھوڑے سے ڈیفینسو بھی ہوتے ہیں. اینڈ اوور دی ایئرز بھی نا یہ ایک جنرلی ہماری میڈیا میں ہر وقت یہ بات نا کوشش کی جا رہی تھی کہ جی ہم بڑے تنگی میں ہیں جی, ہمیں تھوڑا سا اور ماڈرن ہونا چاہیے. باہر کی میڈیاز کو دیکھیں, وہاں پہ باتیں اتنی اوپنلی ہوتی ہیں, ہم جی ہماری بڑی لمیٹیشنز, یہ بار نا اس چیز میں. اور ایون دے فیل ویری ہیپی کہ اگر کوئی ان میں سے نا چاہے ایکٹر ہو چاہے پروڈیوسر ہو, وہ تھوڑی سی لمٹس کو کراس کرے, اس کو بڑی سپورٹ کرتے ہیں. اور جنرل عوام سے یہ ہوتا ہے کہ بیک لیش ہی ملتا ہے. سو سڈنلی دے کم اپ ٹو سپورٹ دیئر سارٹ آف کو ورکر یا جو بھی. اسی طرح انہوں نے ویڈیو میں یہ بات اسی لیے ویڈیو لگاتے ہیں, اس کو ہم لوگ ون بائی ون ڈائسیکٹ کرتے ہیں انشاءاللہ. لیٹس جسٹ ہیو اے لک. انم سعید ٹیبل پہ سلمان شاہد,
نیچے کی طرف بچہ بھی ایک چھپا ہوا دیکھا ہے پیچھے, ہاں صنم سعید. یہ مطلب آپ کس کو دیکھیں گے سب سے پہلے؟ فواد کو. میں نے جو دیکھا سب سے پہلے وہ تھی وہ لال دوپٹے میں کپڑے میں بندھی ہوئی ممی. اس چیز نے مجھے پکڑ لیا, یہ کیا ہے, یہ لال ممی کون ہے؟ وہی برزخ. شیز برزخ. برزخ کیا ہے؟ بیریئر ہے, نہ وہ زندوں میں ہے نہ وہ مردوں میں ہے, تو دیکھو کیسے اس کو کور کر دیا. ایک لائن ہے, زندگی زندہ اور اس کے بعد موت کی زندگی, ان دو زندگیوں کے بیچ میں جو جگہ ہے وہ برزخ ہے. روز محشر تک روحیں وہاں سٹے کریں گی, جو کہ عالم برزخ. اور اسی لیے ہمارا جو ان کا تو کیریکٹر برزخ ہے کا اس کو لگتا ہے concept کہ بھی وہ تو برزخ میں ہے, تو وہ تو واپس آ سکتی ہے. ٹرو. اس کو لگتا messed up ہے. ہے, اس کا بلیف ہے. تو خاص ڈرامے کا جو کیریکٹر ہے, سو سب سے پہلے تو جی یہ انہوں نے جو برزخ کی ڈیفینیشن بیان کی اور یہ کہا کہ جی جو مر کے واپس آ جاتے ہیں, بھائی یہ ہمارا تو عقیدہ ہی نہیں ہے, ہمارا تو یہ بلیف ہی نہیں ہے. تو یہ کس طرح سے برزخ کا جو کانسیپٹ ہے, جو بڑا ایک دینی کانسیپٹ ہے, اس کو کرپٹ اور پولوٹ کیا جا رہا ہے. اور ساتھ آگے جو ہوسٹ ہیں وہ بھی ٹرو کر کے بات کر رہے ہیں. لال دوپٹے میں لپٹے ہونے کا برزخ سے کیا تھا؟ کوئی تعلق نہیں ہے لال دوپٹے میں, اس سے کیا تعلق ہے کہ بالکل بے بنیاد سی بات ہے. دیکھیں واٹ از برزخ. برزخ اصل میں کیا ہے, یعنی ہمارا عالم ارواح تھا, یعنی جب انسان روحیں ہم ہوا کرتے تھے, وہاں سے ہم لوگ عالم دنیا میں آ گئے. ٹھیک ہے, جب بچہ جو ہے وہ ماں کے پیٹ میں اس کی روح پھونکی جاتی ہے, پھر جب بچہ پیدا ہوتا ہے وہ عالم دنیا میں آ جاتا ہے, اس کے بعد وہ فوت ہو جاتا ہے. جب وہ فوت ہو جاتا ہے تو وہ عالم برزخ میں چلا جاتا ہے. اور جو بندہ ایک دفعہ عالم برزخ میں چلا جائے وہ وہاں سے واپس نہیں آ سکتا, نو میٹر واٹ ہی ٹرائز ٹو ڈو. تو آپ یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ تھرو میجک اور تھرو سم اسپیلز اور وٹ ایور آپ ایک بندے کو واپس لے کے آ سکتے ہیں. یہ ہمارا یہ شرکی اور کفری عقیدہ ہے اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے. تو یہ تو بالکل ہی ان ایکسیپٹیبل بات ہے کہ وہ چیز جو کہ اس پہ پوری امت کا اجماع ہوا ہے کہ ایک اسٹیٹ آف دا گریو ہے, وہاں سے بندہ واپس نہیں آ سکتا. بلکہ جو فتنۃ المسیح دجال ہے اس میں ایک شخص ہوگا جس کے ماں باپ کو دجال واپس لے کے آ جائے گا, لیکن اس کے بارے میں بھی آتا ہے کہ اصل میں اس کے ماں باپ واپس نہیں آئیں گے, یہ جنات ہوں گے جو اس کے ماں باپ کا روپ اختیار کر کے آئیں گے ٹو میک اٹ لک لائک این ایلوژن, کہ جیسے کہ وہ واپس آ گئے, حالانکہ جو ایک دفعہ مرتا ہے وہ واپس نہیں آ سکتا. ہو سکتا ہے انہوں نے شاید اس سے کنفیوز کیا, وہ جو ہمیں یہ معلوم ہے احادیث میں بھی کہ روح جو ہے وہ قبر میں لوٹائی جاتی ہے. آلدو وہ جہاں مختلف ہے, وہ اس دنیا سے اوجل ہے قبر کی پوری زندگی عالم برزخ جو ہے, لیکن وہ قبر میں واپس روح کا آ جانا جو ہے شاید اس سے شاید نہیں اتنی فکری بات پہ آپ ان کو اتنا حسن زن الٹرا پرو میکس نہ کریں آپ, کیونکہ دیکھیں وہ بھی ان کو بیسک کانسیپٹس کا اتنا یہاں سے آئیڈیا نہیں, تو وہ اپنی اب نام رکھ دیا ڈرامے کا, انہوں نے کچھ تو اس پہ تبصرہ کرنا تھا, جو یہ کر لیتے ہیں. فوت ہوتا ہے نا, یعنی اس جرنی کو سمجھیں آپ, جب ایک انسان فوت ہو جاتا ہے اس کے بعد اس کی روح جو ہے وہ جسم سے نکال لی جاتی ہے. ٹھیک ہو گیا, اب وہ جاتی ہے, اس کا اوپر رجسٹر میں اس کا نام لکھا جاتا ہے. اس کے بعد حدیث میں آتا ہے کہ جب وہ اس کا جنازہ قبرستان کی طرف جا رہا ہوتا ہے نا, تو وہ اس کی باڈی کے اندر وہ چیز واپس لوٹتی ہے, لیکن اس کی آواز کسی کو نہیں آتی. اور اگر وہ ایک خبیث روح ہوتی ہے تو وہ چیختا ہے اور وہ لانتیں کرتا ہے ان لوگوں کے اوپر, یعنی کہ وہ لوگ جو جنازہ لے کر قبرستان میں جا رہے تھے ان پہ لعنت کرتا ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا, تم سب کو مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو, کیونکہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ مجھے ابھی قبر میں ڈال دیں گے.